کمالیہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے شہری پرجوش، سٹالز پر شہریوں کا رش، گھروں گلیوں اور محلوں کو سجانے کے لیے جھنڈیاں، بیجز اور سجاوٹی سامان خریدا جا رہا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے کے لیے شہری پرجوش ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لگائے گئے اسٹالز پر شہریوں کا رش ہے۔ گھروں گلیوں اور محلوں کو سجانے کے لیے جھنڈیاں، بیجز اور سجاوٹی سامان خریدا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہمارے لیے عید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے شہری نالین پاک جھنڈے اور بیجز بھی خرید رہے ہیں۔ یہ عید کی طرح ہم مناتے ہیں الحمدللہ، اور شروع سے جب سے ہم یہ بچپن سے یہ ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ جو شاپنگ وغیرہ ہے اس کی، جیسے کہ جنڈیاں ہیں یا بیچ ہے جو جس میں مدنی نام یا کچھ ایسے نالین مبارک کی کچھ شبیہ اپنا لگی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ ہم لے کر جاتے ہیں اور گھر چھوٹے بچوں کو بھی دیتے ہیں، بڑوں کو بھی دیتے ہیں تاکہ وہ لگائیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے شہری بےتاب دکھائی دیتے ہیں۔ خوشیوں کے رنگ بکھر چکے ہیں، ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کیمرہ مین جواد ملک کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالی۔ عید میلاد النبی کی آمد 12 ربیع الاول کے سلسلے میں تمام اسپتالوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ صحت نے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ اسپتالوں میں اضافی بیڈ، بلڈ بینک اور ایمبولینس فعال رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے۔ عزادار، اقدامات سے متعلق اپڈیٹ کیجیے۔ لیول کی مناسبت سے سی ایل فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا کی جانب سے الرٹ جو لیٹر ہے وہ کر دیا گیا سرکاری اسپتالوں کو، اور اس سلسلے میں فوکل پرسن تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اضافی بیڈز لگانے کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے، ساتھ ساتھ جو بلڈ بینکس ہیں انہیں فعال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ سی ایل فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا صاحب موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے اقدامات کا؟ دیکھیں جی، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ساری قوم سیلیبریٹ کرتی ہے اور پروسیشنز نکلتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ فیصل آباد کی حد تک ہم نے سارے جتنے ہمارے ٹی ایچ کیوز ہیں، آر آئی سیز ہیں، وہ روٹین کی فنکشننگ کریں گے اور اس کے لیے ایمرجنسی بیڈز ریزرو ہوں گے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی آتی ہے تو فوری طور پہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو ریئیکٹ کرے گا۔ اسی طرح ہماری ایمبولینسز جو ہیں جتنی بھی ہیں، آلدو کہ وہ 11222 کے پاس ہیں، لیکن وہ بھی ہائی الرٹ پہ سارا ہر جگہ پہ کور دیں گے۔ اسی طرح فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ جتنی بھی سپیلز ہوں گی ان کی فوڈ ٹیسٹنگ کریں گی، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فلی طور پہ اس کے لیے ریڈی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ ملازمین کی چھٹیاں وغیرہ منسوخ کی جی، اس میں وہ روٹین ورکنگ ڈے آبزرو کریں گے۔ سب لوگوں کی چھٹی جو ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں۔ ہاں جی بالکل، تمام ملازمین کی جو چھٹیاں ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں اور تمام محکموں کو جو وہ الرٹ کر دیا گیا تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے جو محفوظ رہا جا سکے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ عزادار حسین۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں مکمل۔ کنٹرول روم میں ملازمین موجود رہیں گے۔ صبح 8 بجے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبات تک ملازمین موجود رہیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے حوالے سے اپنی پلاننگ مکمل کر لی گئی اور یہاں پر ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا جہاں پر ڈپٹی چیف آفیسر بیٹھ کر تمام معاملات کی نگرانی کریں گے اور ملازمین کو ڈیوٹیاں ڈپیوٹ کر دی گئی اور اس سلسلے میں انہیں پابند کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ملازم اپنا فون بند نہیں رکھے گا، کوئی بھی ملازم بغیر بتائے اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑے گا، اور اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اچھے انتظامات کے لیے تمام تر ڈیوٹیاں ملازمین کو تفویض کی گئی ہیں اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ یہاں پر تمام تر جو انتظامات ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے کریں گے۔ اس سلسلے میں ٹیمیں جو کلاک ٹاور اور دیگر مقامات پر ہوں گی تو انہیں صبح 8 بجے حاضر ہونے کا کہا گیا، اور جب تک جلوس چلیں گے تب تک وہ ٹیمیں ان کے ساتھ موجود رہیں گی۔ اور اس سلسلے میں چیف آفیسر نعیم اللہ وڑائچ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، ملازمین کو ڈیوٹیوں کا بتا دیا گیا اور صبح 8 بجے سے لے کر رات تک ملازمین ڈیوٹیوں پر رہیں گے، اور اس سلسلے میں جو ملازمین کی چھٹیاں ہیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تمام ملازمین ڈیوٹیوں پر حاضر ہوں گے اور جو بھی انہیں اسپیشل اسائنمنٹس دی گئی ہیں اس کو وہ مکمل کریں گے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عباس جویا کی زیر صدارت عید میلاد النبی کی تیاریوں کے بارے میں خصوصی اجلاس طلب کیا گیا۔ اجلاس میں جلوسوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جلوسوں کے راستوں پر خصوصی CCTV کیمروں کی تنصیب کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔
ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, इस इजलास में मजीद क्या बातचीत हुई, अपडेट कीजिए। जी, डिप्टी कमिश्नर जंग ऑफिस में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जंग शाहिद जोइया ने की। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जोइया साहब। शाहिद साहब, बताइएगा, रबीउल अव्वल के हवाले से जुलूस और मजालिस वगैरह का इनेकाद होगा, महफिल का इनेकाद होगा, उस हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड की मीटिंग अभी हुई है। उसमें तमाम हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ के चीफ़ ऑफिसर्स और एमरजेंसी रेस्क्यू 1112, इसी तरह हमारे सीओ हेल्थ और दीगर जो मुताल्लिका महकमे हैं उनके सरबराहान ने शिरकत की। रबीउल अव्वल शरीफ चूँकि एक इम्पॉर्टेंट हमारा इवेंट है, मजहबी हवाले से भी इसके साथ तमाम मुस्लिम उम्मा की एक इज़्ज़त और तकरीम का एक रिश्ता कायम है, तो इसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी जलूस है और जो भी महाफिल हैं उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाए। वहाँ पे जो सफाई सुथराई के इश्यूज़ हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और जो दीगर मामलात हैं उनको वक्त से पहले जो है वो हल कर लिया जाए। हमने तमाम चीफ़ ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी हैं कि जिन जिन रास्तों से वो जुलूस है गुजरेंगे वहाँ पे सफाई सुथराई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे छिड़काव होना चाहिए, और इसी तरह हमने अपने पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी कैमरास और बाकी जो भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो उनका प्लान मुकम्मल कर लिया हुआ है। जी बिल्कुल, ये थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जंग। इनका कहना है कि हमारी तरफ से इंतजाम तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, इसके अलावा तहसील कौंसिल को हिदायत जारी कर दी गई है कि जहां से भी जुलूस गुजरेंगे रबीउल अव्वल के उन रूट्स को साफ़ किया जाए, वहां पर सिक्योरिटी के तमाम जो इंतजाम हैं उनको बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ जहाँ पर महाफिल का इनेकाद किया जाएगा वहाँ पर भी सफाई के इंतजाम और सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो बेहतर किए जाए, सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर किया जाए। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया वसीम। फैसलाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों, खूबसूरत और दिदा ज़ेब मॉडल्स तैयार करने का सिलसिला जारी। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। अमीपुर बाजार में गुंबद खसरा और खाना काबा के मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं। शहरी अकीदत के साथ इन मॉडल्स की खरीदारी भी कर रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि मुहर्रम के फौरी बाद इन मॉडल्स की तैयारी शुरू कर दी जाती है। ज़ाहिरी बात, अगर कोई आराम से काम किया जाए तो उसकी नफासत भी और होती है, तभी हम इसलिए थोड़ी जल्दी शुरू करते हैं ताकि एक तो नफासत से काम हो, ठीक है, साफ़ सुथरा हो और कस्टमर को भी अच्छा लगे। खरीदार कहते हैं कि वो नबी मेहरबान से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए ये मॉडल्स खरीद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है जब इधर शॉपिंग के लिए आते हैं। रबीउल अव्वल का महीना जो आपके सामने करीब आ गया है, इसके लिए हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हम रेट, इनके मुनासिब रेट भी नज़र है, होल सेल रेट पे हमें चीज़ें भी अच्छे तरीके से दे रहे हैं और इनका डीलिंग करने का तरीका भी अच्छा। ये दीदा ज़ेब मॉडल जहां खरीदारों की तस्कीन का सबब बनते हैं, वहीं दुकानदारों और कारीगरों के लिए एक अच्छा जरिया मुआश भी हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। मारूफ मजहबी और रूहानी शख्सियत चेयरमैन तहरीक अहले सुन्नत सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान साहबजादा पीर फैज रसूल रिजवी का सिटी 41 ऑफिस का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में काम करते हुए देखा, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से गुफ्तगू की। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद सफर डोगर से। जी, इस वक्त मुल्क की मारूफ मजहबी और रूहानी शख्सियत अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के चेयरमैन और आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के सज्जादा नशीन साहबजादा पीर मोहम्मद फैज़ रसूल रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिटी 41 ऑफिस का विज़िट किया अभी उन्होंने। इनसे जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल जो है, रहमतों का जो महीना है, इस हवाले से वो क्या कहेंगे, मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है, आलम इस्लाम के लिए और आलम इंसानियत के लिए क्या पैगाम है, और सिटी 41 का जो दौरा किया सिटी 41 के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए, कुछ फरमाइएगा जो कुछ मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सईदी हबीबुल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, पहले सबसे पहले तो आपसे मिलकर खुशी हुई जनाब, आपका खलूस मोहब्बत और माशाल्लाह आपका सेटअप देख के बहुत खुशी हुई है जी। चूँकि ये मिलाद शरीफ का महीना है और ये भी खुशी हुई कि आपने मिलाद शरीफ में अपना भरपूर एक किरदार अदा किया है। और ये चूँकि रहमतों का महीना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन तमाम जान के रहमत बन के आए हैं,
اور یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر طوفان بدتمیزی بھی چل رہا ہے، اس پہ میرا خیال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ دیکھا جائے، اس پہ روشنی ڈالی جائے اور اس پہ عمل پیرا ہوا جائے تو میرا خیال ہے ملک بھی گہوارہ بنے گا اور امت مسلمہ بھی امن کا گہوارہ بنے گا. آقا کی تعلیمات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم امن کا گہوارہ بن سکتا ہے یہ ملک اور ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور یہی راستہ ہے فلاح اور نجات کا. ظفر ڈوگر صاحب، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. ٹوبہ ٹیکسنگ کا رخ کریں گے جہاں پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں جاری، اس سے متعلق اپڈیٹ کریں گے اس بریک کے بعد. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ملازمین کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج. مزید تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے. جی عمیر، آگاہ کیجیے گا. جی، فرانس میں گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے جو گستاخانہ بیانات ہیں اس کے خلاف فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے پیرامیڈک سٹاف کی جانب سے ضلع کونسل چوک میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور جو اس واقعے کی، افسوسناک واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے. مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ جی، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پوری دنیا میں جو فرانسی جو صدر ہے اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، جو دلوں کو مطلب اس نے زیادتی کی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بے حرمتی کی ہے. ہم پوری دنیا میں ہر جگہ پہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہیں تو وہ سراپا احتجاج ہیں. جب تک فرانسی صدر کو اس چیز کی سزا نہیں دی جائے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بے حرمتی کی ہے، مطلب کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں انشاءاللہ تعالی ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. اور جب تک یہ منکر جو ہیں جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے سروں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم پوری قوم کٹی ہے اور انشاءاللہ ہم فرانس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم جتنے بھی یہاں پہ بھائی ہیں، آج سے کوئی کوئی پیٹرول پمپ ہم اس سے پیٹرول نہیں بڑھوائیں گے. ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہمارے نبی ہمارے پیارے ہیں، ہم ان کی امت ہی ہے. اگر اس طرح کے یہ احتجاج یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. آج ہم یہاں پہ ہیں، ہم کل اور بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں. ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ فرانس کو کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی سزا دی جائے. جی بالکل، مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ فرانس کے ساتھ وہ منقطع کیے جائیں اور عوام ہے ان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جو فرانسیسی مصنوعات ہیں. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے پنجاب بار کونسل کی کال پر توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف ٹوبہ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے دوسرے روز بھی ہڑتال جاری ہے. اسی پر بات کریں گے بیورو چیف وقار گھمر سے. جی وقار. جی، پنجاب بار کونسل کی کال پر آج بھی پنجاب بھر کے مختلف تحصیلوں میں اور اضلاع کی جو بار کونسلز ہیں وہاں پر گستاخانہ حقوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج جاری ہے. آج بھی ٹوبہ ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی اسٹرائک کی کال ہے اور وکلا آج بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ صدر ڈسٹرکٹ ٹوبہ بار ایسوسی ایشن چودھری ناصر اقبال اور ان کے باقی رفقا یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، حکومت کی جانب سے سفارتی سطح پر کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے ان توہین آمیز حقوں کی اشاعت کے خلاف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرانس نے جو خاکے جو جاری کیے ہیں ہم ان کی پرزور طور پہ جو ہیں مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہمیں میسج دیا ہے وہ میسج جو ہمارے لیے ہے، ہم تو بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور غلامی رسول میں ہمارے لیے جو موت ہے وہ اعزاز ہے ہمارے لیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو. تو اس سلسلے میں ہم جوش سے نہیں ہوش سے کام لے رہے ہیں، اور پنجاب بار کونسل کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہم آج سٹرائک پہ ہیں اور غم و غصے میں ہیں، اور ہم رنجیدہ ہیں اس معاملے میں کہ جب ہم دوسری اقلیتوں کا جو ہے ہم احترام کرتے ہیں تو ان کو یہ کیسے یہ جرت ہوئی کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں. تو اس سلسلے میں ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان کا جو سفیر ہے ان کو واپس بلایا جائے، اور ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو اپنا ان کا UNO ہے وہاں ان کی قرارداد پیش کی جائے، اور آئندہ کے لیے جو ہے ان کو بتا دیا جائے کہ ہماری جو تاریخ ہے
وہ شہیدوں کی تاریخ ہے، غازیوں کی تاریخ ہے اور جانساروں کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگانے دیں گے۔ بالکل جی، وکلا سمیت ہر طبقہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ حکومت سفارتی سطح پر فرانس کے ساتھ تعلقات اپنے منقطع کرے اور اس حوالے سے اقوام عالم میں اس چیز کا جی وقار، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ توبہ ٹیکسنگ میں مسیحی برادری کی جانب سے فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے توبہ ٹیکسنگ میں آج جو ہے مسیحی برادری کے زیر قیادت جو ہے ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکے جو ہے اشاعت کیے گئے، اس کی پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ فاطمہ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ کیا میسج دینا چاہیں گے جو فرانس حکومت کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا آقا دو جہاں کی جو ہے شان میں گستاخی کی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ گرونا حرکات جو فرانس کے مومنین نے کی ہے اور ہمارے مسلم بھائیوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم ان کی پرزور مزاحمت کرتے ہیں اور اپنی قوم، اپنی ملک سے اور اپنے لیڈر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فرانس کے لوگوں کو جو ہے وہ پیغام دے کہ وہ امن اور شانتی کو فروغ دیں، نہ کہ مذہبوں کی تفریق کو۔ جی بالکل، اس طرح بات سنیں کچھ اور بھی شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں۔ سلطان بھائی، کیا میسج دیں گے آج، کیونکہ فرانس کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا جس کے بعد پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے جو ہے رنج میں ہے اور سخت رد عمل ظاہر کرے؟ جی، فرانس کی جانب سے جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں، جو خاکے پہلے بھی شائع کرتے رہے ہیں اور مجروح کرتے ہیں مسلمانوں کی آزادی کو، ہم یہاں پہ ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر اقلیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہمیشہ سے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ آج یہاں پہ ریلی نکالی گئی۔ انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہیں، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں اور ہم امن کے دائی ہیں، تو ہم باہر کی دنیا کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اس طرح بات سنیں کہ مذہب کا احترام کرنا چاہیے، جس طرح ہم جو ہے شاہد محمود، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ میں 3 ماہ قبل قتل ہونے والے 2 افراد کے اہل خانہ کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج۔ شہباز اور ملک یاسین کو 13 افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ تھانہ ستیانہ پولیس نے مرکزی ملزم کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ مظاہرین کا الزام پولیس کے رویے سے تنگ آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں مظاہرین کا موقف۔ مزید تفصیلات جانیں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ ستیانہ کے علاقہ 74 گاہبے میں 3 ماہ قبل قتل ہونے والے 2 افراد کے لواحقین مبینہ طور پر اصل ملزم چھوڑ دیے جانے کے خلاف ضلع کونسل چوک میں شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے ضلع کونسل چوک کو بند کر کے جو شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ مظاہرین کا یہ موقف ہے کہ ایس پی جڑاوالا، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو تفتیشی افسر رانا افضل و اکمل جمال شاہ سب انسپکٹر جو ہیں، انہوں نے مقدمہ کے اصل ملزمان کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ جو ملزمان جو عام ملزمان تھے، جو ان پہ جن کا زیادہ کردار نہیں تھا، ان کو گناہ گار قرار دیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور جو مقتول کے لواحقین ہیں، ان کی جانب سے یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ اعلیٰ افسران بھی ان کی بات نہیں سنتے، جس کے بعد وہ احتجاج پر مجبور ہوئے ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ملک یاسین اور شہباز کو 1 اگست کو 13 افراد کی جانب سے ایک مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا تھا، جس کا مقدمہ بھی درج ہوا، جس کے تمام شواہد بھی ملزمان کے خلاف فراہم کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود ان کی سنوائی نہ ہوئی، جس کے بعد وہ مجبور ہو کر ضلع کونسل چوک میں آج احتجاج کر رہے ہیں۔ لواحقین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مقتول کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے احتجاج کرنے کی کیا وجہ ہے۔ یہ بتائیے گا کیا آپ کے مطالبات کیا ہیں احتجاج میں؟ جا کے انہیں صلح نال لڑائی ہوندی ہور کسی دی پا میرے بھائی دے دیتے جی، ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਗੜੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਜੁਲਫਕਾਰ ਤਗੜਾ ਨਾਮ ਨਾਇਮ ਜੁਲਫਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੋ ਘਰੋਂ ਸ਼ਬਾਜ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰੋਂ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸੱਦਿਆ, ਸੁਲਾਹ ਲਾਰੇ ਲਾ ਤਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। جی طیب مقبول، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے ریجنل چیئرمین فیسکو چودھری سرفراز ہندل کی گرفتاری کے معاملے کی۔ ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ سرفراز ہندل کی سب ڈویژن کے ایس ڈی او چک جھمرا کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज होंदल के मामला पर FIA ने जो है वो तहकीकात का जो दायराकार है वो वसी कर दिया है। इसी हवाले से आज जो है वो चक जुमरा सब डिवीज़न के SDO इमरान शहजाद को जो है वो FIA की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। रीजनल चेयरमैन आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज होंदल पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसी करवाई है। इसी हवाले से उनका जो केस है वो अदालत में इस वक्त मौजूद है और FIA की जानिब से मजीद जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। SDO चक जुमरा को जो है इसी केस की बिना पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसी हवाले से चीफ फेस्को अरशद मनीर वड़ाइच की जानिब से SDO चक जुमरा इमरान शहजाद को मुअत्तल भी कर दिया गया है। FIA का मजीद यही कहना है कि चौधरी सरफराज होंदल के मामला पर जितने भी फेस्को के बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। जड़ावाला में खुली कचहरी, साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन की जानिब से जड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के दफ्तर के अहाते में खुली कचहरी लगाई गई। इस मौका पर फैसलाबाद से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, SSP ऑपरेशन और कायम मकाम CPO काशिफ असलम और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे। महकमा रेवेन्यू समेत दीगर महकमों का स्टाफ भी मौजूद था। साइलिन की जानिब से शिकायत के अंबार लगाए गए। पुलिस के हवाले से माल-मलात जो थे वो ज़ेर बहस है, तो इसके साथ साथ रेवेन्यू के हवाले से भी खासी शिकायत सामने आई, जिसके ऊपर चौधरी ज़हीरुद्दीन की जानिब से जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। उनका कहना था इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जितने भी साइलिन के मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। पुलिस से मुतल्लिका बात करते हुए उनका कहना था कि मुतल्लिका ऑफिसर को मसाइल के बारे में आगाह कर दिया गया है, हल के लिए यकीनदानी भी करवाई गई है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर कहा कि जितनी शिकायत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के लिए खुली कचहरी का इनाकात किया गया। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। कमालिया में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हदायत पर आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के सिलसिला में खुली कचहरी का इनाकात किया गया। सूबाई वज़ीर आशमा रियाज पटियाना, DC उमर जावेद और DPO राना उमर फारूक समेत तमाम अदारों के सरबराहान ने यहाँ पर शिरकत की। बड़ी तादाद में शहरियों ने अपने मसाइल से भी आगाह किया। बात करेंगे। मैम बताइएगा, आज आपकी जानिब से खुली कचहरी का इनाकात किया, बड़ी तादाद में सालीन ने आपको मसाइल से आगाह किया, क्या कहेंगे किस हद तक ये खुली कचहरी का इनाकात किया जाना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सिलसिले में ये बड़ी वाज़ेह तरीके से कहना चाहती हूँ कि हमारी PTA की गवर्नमेंट का बड़ा वाज़ेह मंशूर है कि आवाम को हमने रिलीफ देना है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इस सिलसिले में वज़ीर आला ने खुसूसी हदायत की हैं DCO साहिबान हर ज़िले के और DPO साहिबान और तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो आवाम तक पहुँचे और अवामी नुमाइंदों को, जैसे कि मैं यहाँ पर अवामी नुमाइंदा हूँ, तो हमें हमारी सरबराही में यहाँ पर खुली कचहरियों का इनेकाद करने का हुक्म दिया गया है ताकि आवाम को अपडेट किया। शुक्रिया आपका। FDM में से केट सेंटर का इफ्तिताह किया गया। चेयरमैन FDA लतीफ नजर ने डे केट सेंटर का इफ्तिताह किया। DG FDA सोहेल ख्वाजा ने खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा गुमर से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जो है वो डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन FDA और MPA लतीफ़ नज़र ने जो है वो फीता काट कर इस डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल FDA सोहेल ख्वाजा और इसके साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर और दीगर जो गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान हैं उन्होंने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और ख़ास तौर पर यहाँ पर FDA में काम करने वाली वो तमाम लेडीज़ जो ऑफिसर्स हैं जिनके बच्चे जो है वो घरों में रहते थे और उनको जो है वो परेशानी का सामना भी करना पड़ता था, उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की। और इस मौका पर जो है उनका ये कहना था कि अब जो है वो अपने बच्चों को इजीली जो है वो डे केयर सेंटर छोड़कर अपने फ़राइज़ जो है वो बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं और ये एक वक्त की ज़रूरत भी थी जो कि FDA की जानिब से तमाम अफसरान की जानिब से इसको जो है वो मद्देनज़र रखा गया और आज MPA लतीफ़ नज़र साहब की जानिब से इसका जो है वो इफ्तिताह। शाहिदा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही।